afternoon and a very warm welcome to the Black Hole. جب بھی کوئی ریاست بنے تو سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین کام یا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان اصول و ضوابط کو طے کیا جائے جن کی رہنمائی یا جن کی روشنی میں اس کا ریاستی ڈھانچہ طے پائے گا، یا یوں کہیں کہ ایک طرز حکومت کو ڈیفائن کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ سرکار اور عوام کے درمیان ایک رابطے یا پل کا کردار ادا کرے گا۔ یہ جو اصول و ضوابط ہیں انہیں ہم عرف عام میں آئین کا نام دیتے ہیں، اور یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، constitutional principles and why do they matter. So today we are going to learn how do they shape the democratic governance in the country. اور قطع نظر اس کے کہ ہمارے ہاں عامریتیں اس کو محض کاغذ کا ایک ٹکڑا کہہ دیتی ہیں جس کو ردی میں پھینکا جا سکتا ہے، اپنی بنیاد میں یا اپنی اصل میں یہ جو اصول ہیں یہ بہت اہم ہیں اور یہی ایک قوم کے مستقبل کی راہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وی آر ویری گریٹفل ٹو آور اسپیکر. وی ہیو دلاور حسین ود اس. آپ میرے دائیں جانب موجود ہیں. پریویسلی ہی ورکڈ ایٹ نسٹ. کرنٹلی you are serving as visiting faculty at Quaid-e-Azam University, Islamabad, where you teach courses on constitutional and parliamentary history of Pakistan. Moreover, you have worked as a research fellow at the School of Social and Political Science, University of Edinburgh, Scotland. تو پارلیمنٹری، پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور جو الیکٹورل ہسٹری آف پاکستان ہے وہ آپ کی دلچسپی اور تحقیق کا میدان ہے۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. پلیز ڈو us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. Moreover, when the house is open for Q&A, آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں. جسٹ ریز یور ہینڈ اور یہ مائکروفون اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا. سو پلیز ویلکم دلاور حسین. تھینک یو. تھینک یو سو مچ نیئر صاحب، آپ کا اور آپ کے لوگوں کے آنے کا بھی. تو یہ ایک تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ڈرائی قسم کا ٹاپک سمجھا جاتا ہے. تو میں جو اسٹارٹ جو کروں گا وہ ایک مولانا کی کہانی سے، جو بات سے کروں گا، وہ اس طرح سے کہ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میری آواز بھی تھوڑی سی وہ پھٹ رہی ہے، تو میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ جب تقریر کرنے جاتے ہیں نا تو وہ پھر کیا کہتے ہوتے ہیں کہ یار کل میں نے لاہور تقریر کی، اس سے پہلے میری جو ہے پشاور تھی، اس سے پہلے میں کشمیر میں تھا، اس سے پہلے گجرانوالا، تو گلا میرا خراب ہے، نیند بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ کی محبت مجھے لے آئی ہے. بھلے اس نے 4-5 لاکھ روپے جو ہیں وہ لیے ہوں آپ سے، تو میں آ گیا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ، اس میں 2 چیزیں مولانا صاحب کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا مولوی ہوں کہ مجھے فلاں لوگ گلگت میں بھی بلاتے ہیں، کشمیر میں بھی بلاتے ہیں اور پشاور میں بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح طرح سے سر نہ لگ سکی یا کہیں پہ چیز جو ہے وہ نہ ہو سکی مینیج، تو وہ کور بھی ہو جاتا ہے. تو میں بھی اسی سے سٹارٹ کروں گا کہ میرا ذرا آج گلا خراب ہے، تو آئی ہوپ کہ میں کوشش کروں گا یہ چیزیں جو اس کو ایکسپلین کرنے کی. بہرحال جیسے نیئر صاحب نے کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. یہ ہماری پاکستان کی ہسٹری کی ایک آپ کہہ لیں لائن ہے کہ ایک جو ہمارا رولر تھا اس نے یہ کہا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. ادروائز جو آئین ہے وہ ایک عوام کے اور جو حکمران ہیں ان کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ڈیفائن چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کے اندر کون سے کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں اور ان کو کب کب جو ہے وہ بریک کیا گیا اور اس کا کیا امپیکٹ ہماری سوسائٹی اور اسٹیٹ کے اوپر آیا. تو یہ ہمارا آج کا تھیم ہوگا. جو پرپز تھا آج کی اس بات کا یا ٹاک کا، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن کا اسٹرکچر کو ڈیفائن کیا جائے کہ جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بیسک جو ہے اسٹرکچر کیا ہے. دوسرا یہ کہ ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ کیا جائے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے اور ہمارے آئین کے اندر وہ کہاں پہ موجود ہے، اگر ہیں تو کیا ان کے اوپر جو ہے عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور تیسرا جو اس کا پرپز تھا وہ یہ ہے کہ جو جنرل پبلک ہے یا اسپیشلی جو نوجوان ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. تو یہ جو میری پریزنٹیشن جو ٹاک ہوگی یہ 3 حصوں پہ ڈیوائڈ ہے. پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو پرنسپلز ہیں وہ جنرلی جو اسپیکنگ ہے ان کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کہ کون سے کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہوتے ہیں. پھر ہم ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ 4 یا 5 یا 6 جتنے بھی پرنسپلز ہیں کیا وہ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے. اور تھرڈ پارٹ جو ہوگا
اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ ہمارا جو موجودہ ہسٹری ہے یا کنٹمپریری پاکستان ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہ 3 پارٹس ہوں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا یہ جو اس کو چلا دیں. جی جیسے یہ ٹائٹل جو ہے اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا, پلیز ذرا نیکسٹ کر دیں. یس. تو جیسے میں نے کہا کہ پہلا جو حصہ ہے ہماری آج کی ٹاک کا یا بات کا وہ ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلس کو ڈیفائن کرنا کہ کون سے ہوتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں یا پولیٹیکل تھیورسٹ ہیں یا پولیٹیکل فلاسفرز ہیں, ان کا ماننا ہے کہ آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اس میں کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن جنرلی اسپیکنگ جو ہے 5 جو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہوتے ہیں کسی بھی آئین کے اندر یا کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر. سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے آپ کا سیپریشن آف پاور اینڈ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا, کہ یہ اس کو میں الگ سے ایک ایک کر کے اس کو ڈیفائن بھی کرتا جاتا ہوں. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ ایک جو گورنمنٹ ہے وہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے یا پھر اس کو الیکٹورل ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے. تیسرا جو ہے وہ آپ کا ہے دا رول آف لا. فورتھ ون ہے پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس, اور جو لاسٹ ہے وہ انٹیگریٹی اینڈ اسٹینڈرڈز آف دی پبلک لائف. اب سب سے پہلے جو سیپریشن آف پاور کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو آئیڈیا تھا یا یہ جو پرنسپل تھا, یہ آپ کو پتا ہو کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ گریس جو ہے وہاں سے کنسیپٹ شروع ہوا تھا ارسطوٹل, اور وہاں سے اس کا ایک بنیاد رکھی گئی. تو وہاں پہ یہ تھا کہ جو کنگ شپ تھی یا منارکی تھی اسی کے اوپر ہی ظاہر گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہوتا تھا. تو بعد میں یہ آئیڈیا آیا, جو وہاں پہ پولیٹیکل فلاسفر تھے اسپیشلی جو ارسطوٹل ہے, اس نے کہا کہ مکس گورنمنٹ کا ایک جو ہے کنسیپٹ یا آئیڈیا بتایا گیا. واٹ ڈز اٹ مین بائی مکس گورنمنٹ, کہ صرف ایک منارک جو ہے وہ نہیں بیٹھا رہے گا گورنمنٹ چلائے گا, بلکہ کچھ جو آپ کہہ لیں ارسٹوکریسی ہے جس میں مین آف دی لینڈ ہوں گے, فیوڈلزم, ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. تو ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ میں جگہ ہونی چاہیے. پھر جو عام پبلک ہے, عوام جو ہے, ان کا مینڈیٹ بھی ہونا چاہیے, ان کا بھی پاور کے اندر شیئر ہونا چاہیے. تو یہ مکس گورنمنٹ کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا, اور اس کے تھرو جو ہے یہ کانسیپٹ جو ہے سیپریشن آف پاور کا انٹروڈیوس ہوا. لیکن یہاں پہ جو پریکٹیکلی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی وہ روم کے اندر ہی, رومن جو ریپبلک سٹارٹ ہوا تو وہاں پہ یہ سیپریشن آف پاور کا, یا پھر آپ اس کو دوسرا نام اگر مکس گورنمنٹ کا نام دے لیں تو وہ سٹارٹ ہوا. کیسے؟ فار سپوز اگر وہاں پہ ہم رومن ریپبلک کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو 3 آرگنز آف دی اسٹیٹ یا آرگنز آف دی گورنمنٹ ملتے ہیں. سب سے پہلا کون سا آرگن آف دی اسٹیٹ ہے یا گورنمنٹ تھا؟ مونارکی, جو کنگ ہوگا یا بادشاہ ہوگا, وہ مونارک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. دیٹ از گورنمنٹ آف دی ون, جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کا جو رول ہوگا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مونارکی ہوگی وہ. اچھا, اسی طرح سے اگر گورنمنٹ آف دی مینی ہو جائے گی کہ 4 5 6 8 2 لوگ جو ہیں وہ مل کے گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں تو دیٹ از اولیگارکی یا ارسٹوکریسی, کے ارسٹوکریٹس جو ہیں وہ اس کا پارٹ بن گئے. ان کو کس میں اکاموڈیٹ کیا گیا کہ رومن جو سینٹ ہے اس کے اندر, جو رومن سینٹ ہے اس میں ان کو ریپرزنٹیشن دے گی. اور جو تھرڈ ون ہے عام جو پبلک ہے یا جو عوام ہے ان کو ایک اسمبلی جو ہے ریپرزینٹیڈ اسمبلی کے اندر ان کو ووٹ کا حق دیا گیا. لیکن وہ یونیورسل سفریج نہیں تھی. یونیورسل سفریج کا مطلب یہ ہے کہ جن کے 18 سال جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں ہے کہ ایج ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں, ان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنی پراپرٹی ہونی چاہیے, اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے, تو ایسا نہیں تھا. تو یہ جو مکس گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا. میں کہا اس کے بعد جو ماڈرن اگر آپ اس کنسیپٹ کو دیکھیں تو جان لوک کا آپ نے نام سنا ہوگا, یا پھر جس طرح مونٹیسکو جو ہے انہوں نے اس آئیڈیا کو مزید جو ہے ڈیولپ کیا. اور فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے جب سول وار ہو رہی تھی انگلینڈ میں, اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان, اور اسی طرح سے ایک طرف پارلیمنٹیرینز تھے جو پارلیمنٹ کو پروموٹ کرنے کے کوشش کر رہے تھے, اور دوسری طرف جو تھے کنگ چارلس جو تھا وہ تھے, اور اس کے جو سپورٹرز تھے کہ وہ کنگ شپ اور مونارکی کی بات کر رہے تھے. تو ان میں وارز جو چل رہی تھی اس کی رزلٹ میں پھر کیا ہوا کہ یہ سیپریشن آف پاور کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ یا عوام ہے وہ کس کو پارلیمنٹ کے اندر ریپرزینٹ کیے جائیں گے, اور جو لیٹر آن ہاؤس آف پھر لارڈز بھی بنے گا کہ وہاں پہ جو آپ 2 قسم کے لارڈز تھے کہ ایک جو ٹیمپورل ہوں گے اور پھر جو پریسٹ ہوں گے وہ, اور اسی طرح سے منارکی جو ہے کانسٹیٹیوشنل منارکی وہاں پہ انٹروڈیوس کروائی گئی کہ جو کنگ ہوگا وہ سیریمونیل ہیڈ ہوگا. پھر ماڈرن جو آپ مکس گورنمنٹ کا سسٹم یا سیپریشن آف پاور یا چیک اینڈ بیلنس جس کا آپ اس کا نام لے لیں, وہ اب امریکن سسٹم میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب 1787 میں امریکن جو ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا, اور وہاں پہ انہوں نے 3 جو ہے گورنمنٹ کے اسٹرکچر یا آرگنس انٹروڈیوس کروائی. ایک کانگریس جو بائی کیمرل سسٹم تھا کہ وہاں پہ ایک سینٹ ہے, اور دوسرا جو ہے ہاؤس آف کامنز ہے یا ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہے,
یہ کانگریس ہوگی، یہ لیجسلیچر ہوگی، یا اس کو آپ پارلیمنٹ کہہ لیں کہ جس کا کام ہے لاز کو بنانا. دوسرا اس کا ارگن جو ہو گیا وہ ہو گیا ایگزیکٹو، جس کو پریزیڈنسی یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اس کا کام ہے لاز کو امپلیمنٹ کرنا یا پھر ایگزیکیوٹ کرنا. اور تیسرا جو ارگن آف دا اسٹیٹ یا گورنمنٹ ہے وہ ہو گیا آپ کا جوڈیشری. کہ جوڈیشری جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے لاز کو. لیکن آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، خاص کر کے پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، پریزیڈینشیل میں نہیں، کہ جو پارلیمنٹری ساورنٹی ہوتی ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر کہ جو بھی آپ کا سپریم کورٹ ہے یا جوڈیشری ہے وہ انٹرپریٹ تو کر سکتی ہے کسی بھی لا کو جو پارلیمنٹ بنائے گا، لیکن وہ اس کو انویلڈ قرار نہیں دے سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ ہے دیٹ از دا سپریم اتھارٹی ٹو میک دا لاز ان پارلیمنٹری ڈیموکریسی. تو یہ ایک سب سے پہلا جو پرنسپل ہے کہ آپ کا چیک اینڈ، اچھا یہ تو میں سپریشن آف پاور کی بات کی، اس کے ساتھ ہی دوسرا جو جڑا ہوا ہے وہ ہے چیک اینڈ بیلنس. اب چیک اینڈ بیلنس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ صرف کنگ جو ہے اس کے پاس اگر پاور ہے تو وہ مس یوز اس کا کر سکتا ہے، کہ کیونکہ اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بیلنس نہیں ہے. لیکن اب کیا شورٹی ہے کہ یہ تینوں ہم نے آرگنز بنا دی ہے، جوڈیشری ہے، پھر پارلیمنٹ ہے، پھر ایگزیکٹو ہے، کہ وہ مس یوز نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ کوئی بھی جو ہے نہ تو انٹرفیئر کرے دوسری کے ڈومین کے اندر، اور دوسرا اس کے اوپر چیک بھی ہو کہ وہ مس یوز آف پاور بھی نہ کرے. مثال کے طور کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ لیجسلیشن تو کرتا ہی کرتا ہے، اس کا کام ہے، لیکن جو آپ کی ایگزیکٹو ہوتی ہے جس کو پرائم منسٹر جہاں پہ جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو کیبنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے جو ووٹ ہے وہ اسی سے پارلیمنٹ سے لیتی ہے. اگر وہ اس کی ووٹ یا سپورٹ نہ ہو، اور نو کانفیڈنس کے حق، جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا ادھر پاکستان میں ہوا، کہ وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا الیکشن جو ہے اس کا ایگزیکٹو کا. اسی طرح سے جو ایگزیکٹو ہے اس کے اوپر جوڈیشری کی طرف سے بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ وہ ایسی کوئی مس یوز آف پاور نہ کر سکیں. اب ود ان جو پارلیمنٹ ہے، اگر بائی کیمرل ہو، مثال کے طور پہ پاکستان کی ایگزامپل لے لیں تو یہاں پہ ایک سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ ایک لا جو ہے اگر اسمبلی سے پاس ہوا ہے تو وہ پھر سینٹ میں آئے گا، وہ بھی اس کو اوور سی کرے گا، وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اور اگر دونوں سے پاس ہوگا تب جا کے لا بنے گا. ایون پھر پریزیڈنٹ جب سائن کرے گا تب تک لا نہیں بنتا. تو یہ اس وجہ سے یہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بھی ہے کہ مس یوز آف پاور نہ ہو، اور دوسرا کنسنٹریشن آف پاور بھی ایک ادارے کے پاس نہ ہو. اچھا، دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے ریپرزینٹیو ڈیموکریسی یا ریپرزینٹیو گورنمنٹ، کہ سلیکشنز نہیں ہوں گی. لاسٹ ٹائم بھی ہمارا ایک سیشن سلیکشنز کے اوپر تھا، اس کے اوپر ہم بات آگے کریں گے. فی الحال میں ڈیفائن کروں، پھر ہم اس کی ہسٹری پاکستان کے ساتھ ریلیٹ بھی کریں گے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں، کہ جو گورنمنٹ بنے گی وہ تھرو عوامی نمائندوں کے بنے گی. عوام اس کو کیا کرے گی، الیکٹ کرے گی تھرو فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور ہر جو سٹیزن آف دیٹ ویری کنٹری ہے اس کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے، اور الیکشن لڑ بھی سکے اور جو ہے ووٹ بھی کسی کو دے سکے. تو دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے ریپرزینٹیو ڈیموکریسی یا الیکٹورل ڈیموکریسی بھی اس کو کہا جاتا ہے. تھرڈ ون ہے دا رول آف لا. اگین جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ رول آف لا کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسے لاز نہ بنائے جائیں کہ وہ صرف ایک انڈیویژول کو یا ایک ادارے کو یا کسی ایک کی ذات کو جو ہے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے، بلکہ وہ عوام کو سرو کرنے کے لیے رول آف لا. ایک تو ایسے فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ رولز بنائے جائیں. دوسرا آل پیپل یا جتنے بھی سٹیزنز ہیں وہ دے آر ایکول بیفور دی لا. یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے لا اور ہے دوسرے کے لیے لا اور ہے، تو سب کے لیے ایک ایکویلٹی آف دی لا ہونی چاہیے. پھر جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، تقریباً 28 سے 30 آرٹیکلز ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر. اس کے اوپر آج زیادہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ وہ کتنے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں. تو چوتھا جو پرنسپل ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کا وہ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس، جن کو لیٹر آن آپ ہیومن رائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، بنیادی حقوق. اس میں فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ فنڈامنٹل رائٹس. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ہے وہ انٹیگریٹی اینڈ اسٹینڈرڈس ان دی پبلک لائف. انٹیگریٹی سے مراد وہ ہے کہ جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جن کو آپ نے یہاں پہ الیکٹ کیا ہے، ان میں ان کی اپنی ذات میں انٹیگریٹی بھی ہونی چاہیے. انٹیگریٹی ان سین کہ وہ اونیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لاز کے ساتھ اور اپنے نمائندوں کے جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ کیا کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ان لائف جو ہے کہ ان کی پبلک لائف بھی اس کو شو کرے، اور اس طرح سے باقی جو عوام ہے ان کے ساتھ جو اونیسٹی کے ساتھ ان کے اس کو ریپرزینٹ کریں گے. نیکسٹ جی.
اب یہ تو 5 پرنسپلز ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلا سیکشن بتا دیا جو ہمارا ڈسکشن کا تھا. اب ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ہم آئیں گے اور 1973 کا، اس کے اندر ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی کیا یہ 5 جو پرنسپلز ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر تیسرے سیکشن میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کتنا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. تو آپ لوگ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کے ڈیفینیٹلی آپ کو اندازہ ہوگا، جو اگر ہم 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہم دونوں اکٹھے ہی پارٹیشن جب بنی انڈیا اور پاکستان بنے، انہوں نے فارچونیٹلی 1949 میں 1-2 سال میں بنا لیا اپنا آئین، لیکن ہم نہیں بنا سکے، اور اس میں بہت ساری وجوہات تھیں، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے. تو ہمارا جو پہلا کانسٹیٹیوشن بنا وہ 1956 میں بنا تھا. اس سے پہلے ہم ملک کو کیسے چلاتے رہے، وہی جو 1935 کا انڈین ایکٹ تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا اڈاپٹ کیا، موڈیفائی کیا، اور اسی کے بیسس کے اوپر ہم 8-9 سال جو ہے اس ملک کو چلاتے رہے. اور وہ جو فیڈرل یونی کیمرل، فیڈرل سے مراد یہ ہے کہ فیڈریشن ہی تھی، اس نے انٹروڈیوس کروایا. اور یونی کیمرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت سینٹ نہیں تھا، اس وقت صرف جو آپ کی فیڈرل اسمبلی ہوتی تھی یا لیجسلیچر، وہ ایک ہی ہاؤس ہوتا تھا جس کو نیشنل اسمبلی کہتے تھے، اور وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایز کمپیئر ٹو پریزیڈینشیل جہاں پہ چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. پھر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ تو بہت اس کی لمبی عمر ہو گئی ہے، 2-1 سال ابھی ہم جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ایوب صاحب نے جب جنرل ایوب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مارشل لا لگایا اور پھر جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے ایبروگیٹ کر دیا گیا، اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن آیا. اور یہ 1 مین شو تھا. اس کے پہلے آپ کو پتا ہوگا شہاب الدین رپورٹ ایک بنائی گئی تھی، جس میں انہوں نے حالانکہ کہا تھا کہ جس کو بائی کیمرل ہونا چاہیے، اس میں بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس کی بھی بات کی گئی تھی، لیکن اس سب کو جو ہے سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. اور ایوب خان نے ایک 1 مین شو کے طور پہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا، اور اس میں وہی فیڈرل یونی کیمرل تھا، اس میں بائی کیمرل انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا. لیکن بڑی جو تبدیلی آئی وہ یہ تھا کہ پریزیڈینشلزم، کہ یہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہاں پہ اس نے پریزیڈینشل انٹروڈیوس کروا دیا کہ اب جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہوگا چیف ایگزیکٹو آف دی گورنمنٹ، وہ ساری اپوائنٹمنٹس بھی کرے گا، وہ ساری جو پاور جو پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوں گی. تو یہ 800-900 سال 1969 تک اس نے حکومت چلائی. پھر آپ کو وہ ایک انفارچونیٹ جو ہماری سیاسی تاریخ کا ایک ایونٹ ہے وہ ہوا، جو 1970 کے الیکشن ہوئے، اور ابھی الیکشن ریسنٹلی بھی ہمارے ہوئے ہیں، تب بھی ایک پارٹی جیتی تھی عوامی لیگ، اور اس کا رائٹ تھا. آپ کو پتہ ہے ڈیموکریسی کے اندر یہ رائٹ ہے کہ جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے، جس کے زیادہ ممبر ہوں گے. ایک اور ہم ٹیکنیکلی غلطی کرتے ہیں ان الیکشنز کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ جیت گئی اور ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی جیت گئی. بھائی ایسٹ ویسٹ والا کون سا چکر ہے؟ پاکستان کے اندر جس بھی، اب اگر پیپلز پارٹی جو ہے ابھی موجودہ ہماری ہے، یہ سندھ میں جیت گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ سندھ میں صرف جیت گیا. اوور آل سیٹیں آپ کی کاؤنٹ ہوں گی نا پورے ملک کے اندر، تو اوور آل اگر سیٹیں دیکھی جاتی تھیں ان کے 180+ تھیں، اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی تھی اس کی 80 یا 84 میرا خیال میں تھی، اس کا ہاف بھی نہیں تھا. اور یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم ان کو جو ہے بنگالی ان کو ہم نہیں دے رہے، مجیب الرحمان کو اور عوامی لیگ کو جو ہے گورنمنٹ. تو وہ ایک جو سیٹ بیک ہوا. جنرل یحییٰ خان جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو رسپانسیبل جو ہے بھٹو کو آپ کا ٹھہرائیں یا نہ ٹھہرائیں، جنرل یحییٰ کو اس لیے میں ٹھہراتا ہوں کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس وقت تھا، اس کے پاس ساری پاورز تھیں. ٹھیک ہے، اس کو اسمبلی کال کرنی چاہیے تھی، اس کو ٹرانسفر آف پاور کرنا چاہیے تھا جو میجورٹی پارٹی تھی، اس نے وہ نہیں کیا. اور ساتھ جو ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو اور وہ سارے بھی تو تھے. بہرحال وہ ایک انسیڈنٹ ہوا 1971 کا، اور پھر جو ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. اچھا، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، شاید یہاں پہ مجھے کوئی ہسٹری کے یہ اسٹوڈنٹس یا پولیٹیکل سائنس کے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے کہ نیا پاکستان کا نعرہ جو ہے نا، جو آج کل آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دی پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان بھٹو نے لگایا تھا. کہ خان صاحب نے نعرہ نیا پاکستان کا نہیں لگایا. آپ فار یور کائنڈ انفارمیشن، جب وہ سیپریشن آف ایسٹ پاکستان ہوگی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بنگالی، حالانکہ انہوں نے ایک نان پارلیمنٹری لفظ بولے تھے جو اس فورم پہ میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جان چھٹی، ان سینس کہ ان سے جان چھٹی بنگالیوں سے، ہم نیا پاکستان بناتے ہیں، باقی جو ہمارا رہ گیا. تو وہ نیا پاکستان بنایا گیا، اور پھر یہ کانسٹیٹیوشن بھی 1973 کا ہوا. اور اس میں جو ہے فیڈرل ریپبلک، اچھا ریپبلک میں نے لکھا ہے اور یہ آپ کے آئین کے اندر بھی لکھا ہے، ریپبلک کا مین وہی ہے کہ عوامی نمائندے جو الیکٹ کریں گے، عوام کے ووٹ سے جو آئیں گے وہ حکمرانی کریں گے. تو یہ فیڈریشن تو اسی ساتھ ساتھ ریپبلک بھی بنا. اگین جو ہے اس کو پریزیڈینشل کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں چینج کیا گیا، اور پھر بائی کیمرل. لیکن بڑا جو چینج آیا وہ یہ آیا کہ بائی کیمرل فیڈرل لیجسلیچر یا پارلیمنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، جس میں سینٹ کو انٹروڈیوس کروایا گیا ٹو گیو دا ایکول ریپرزنٹیشن آف دی پروونسز. آپ کو پتہ ہے نا کہ
ایسٹ پاکستان جو ہے 1971 سے پہلے اس کی پاپولیشن زیادہ تھی، اور یہی مسئلہ تھا، یہی لڑائی تھی ایسٹ اور ویسٹ کے آپس میں. وہ کہتے تھے کہ ہمارا ڈیو شیئر دیں اس کا اکانومی کے اندر بھی اور پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے اندر بھی، جس کے اوپر مسائل تھے. اور بعد میں کیا ہوا کہ پنجاب بڑا صوبہ رہ گیا. اب چھوٹے صوبے کون سے تھے؟ بلوچستان تھا، NWFP جو آج کل KP ہے، اور بلوچستان. تو وہ کہتے تھے کہ ہماری ریپرزنٹیشن سارے ہم تینوں صوبوں کی اگر سیٹیں ملا دی جائیں تو تب بھی پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. تو اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کے لیے اب بھی اگر کاؤنٹ کیا جائے تو پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں. جو پارٹی جو ہے پنجاب میں جیتے گی وہی گورنمنٹ بناتی ہے. بہرحال سینٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور بائی کیمرل یہ فیڈرل لیجسلیچر جو اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. پلیز نیکسٹ. اب آ جاتے ہیں، یہ تو میں نے اس کو تھوڑا سا تعارف آپ کو کانسٹیٹیوشن کا کروایا. اب ہم پہلا پرنسپل جو ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس جو میں نے بتایا تھا نا، کہ کسی بھی آئین کا جو ایک پہلا پرنسپل ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل یا کانسٹیٹیوشنل، وہ ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس. تو چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کیسے اس کے اندر انشور کیا گیا 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر. ٹرائیکاٹمی آف دی انسٹیٹیوشنل پاورس کہ 3 جو انسٹیٹیوشنز میں نے آپ کو بتائے تھے وہ اس کے اندر انشور کیے گئے ہیں. سب سے پہلے کیسے کہ لیجسلیچر جو ہے وہ آرٹیکل 50 آپ کا کہتا ہے کہ ایک آپ کی فیڈرل لیجسلیچر یا فیڈرل پارلیمنٹ ہوگا جو بائی کیمرل ہے، اس میں نے آپ کو بتایا. تو اس کا کام کیا ہوگا؟ لا میکنگ. اس کا کام ہے قانون یا لا کو بنانا. دوسرا جو ہے ایگزیکٹو جو ہے اس کے ساتھ جو آرٹیکل ڈیل کرتے ہیں وہ 90 سے 100 تک دیکھ لیں گے تو اس کی آپ کو سارا اسٹرکچر بھی نظر آئے گا، اس کے فنکشنز بھی نظر آئیں گے اور اس کی پاورز بھی نظر آئیں گی. اس کا کام ہے کہ جو لا بنائے گئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. تیسرا جو ادارہ ہے وہ جوڈیشری ہے، جس کا کام ہے کہ جو لا پارلیمنٹ میں بنائے ہیں اس کو انٹرپریٹ کرنا اگر اس کے پاس کوئی ایسا کیس جاتا ہے. لیکن ہم نے لاسٹ 2-3 سالوں میں دیکھا کہ بہت سارے ایسے پارلیمنٹ کے پاس ہوئے لاز تھے جو جوڈیشری جو ہے اس نے کہا کہ یہ انویلڈ ہیں، حالانکہ اس کی جوریڈکشن میں نہیں آتے، اس کا کام انٹرپریٹ کرنا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پارلیمنٹری ساورینٹی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کا پاس ہوا جو کوئی بھی لا ہوتا ہے وہ اس کو انویلڈ جو ہے کوئی سپریم کورٹ یا جوڈیشری نہیں کر سکتی. تو یہ سیپریشن آف پاور کا کنسیپٹ آ گیا. اسی سے جڑی ہوئی جو اگلی چیز ہے وہ ہے چیک اینڈ بیلنس کا. اب پاکستان کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس کیسے انشور کیا گیا ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے پارلیمنٹ ہے تو وہاں پہ جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی ہوتا ہے، میجورٹی پارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی جس کو آپ کہہ لیں پاور ہے وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ سے ہوتا ہے یا نیشنل اسمبلی سے. لیکن نیشنل اسمبلی کے پاس پاور یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کا کانفیڈنس کھو دے تو نو کانفیڈنس کے تھرو جو ہے ایگزیکٹو کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. 2017 یہ بھی ریسنٹلی 2023 میں ہوا بھی خان صاحب کی گورنمنٹ کو اسی طرح. پھر اسی طرح سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر چیک ہیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، جتنے بھی لاز پاس ہوتے ہیں پھر ان کی کمیٹیز الگ الگ سے ہیں. پھر جو جوڈیشری ہے اس کا کام جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے. لیکن میں نے جیسے پھر یہ ریپیٹ بار ہو رہی ہے کہ وہ جوڈیشری جو ہے اس کو اوور ٹرن نہیں کر سکتی کوئی بھی جو آپ کا جو لا پارلیمنٹ میں بنایا ہے، لیکن وہ اس کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے. تو اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے، تو پہلا آپ کہہ لیں یہ انسٹیٹیوشنل چیک اینڈ بیلنس کا جو پرنسپل ہے وہ پارلیمنٹ اس کے اندر 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. نیکسٹ پلیز. دوسرا ہے ریپرزینٹیو ڈیموکریسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی نمائندے اور عوام نے اس کو الیکٹ کیا ہوا. تو اب اگر اس کا پریمبل پڑھیں گے نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دی چوزن ریپرزینٹیو آف دی پیپل. آپ کا جو 1973 کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ عوامی جو نمائندگی ہوگی وہ کس کے تھرو ہوگی کہ عوام جو ہے الیکٹ کریں گے ان کو. پھر یہ ہے کہ رول آف لا تیسرا آ جاتا ہے. رول آف لا کی بات جہاں پہ آتی ہے تو وہاں پہ بھی آرٹیکل 25 جو ہے وہ کلیئر ہے. ایکولیٹی آف لا کی بات ہو رہی کہ آل سٹیزن آر ایکول بیفور دی لا اینڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف دی لا. کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایکول ہیں لا کے، بلکہ ان کو ایکول جو ہے پروٹیکشن بھی دی گئی ہے. اور فری اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ دوسرا اس کا کمپوننٹ ہے رول آف لا کا. تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں لیکن یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. تو وہ تیسرا سیکشن ہے، وہ اسی پہ بات ہم کریں گے کس حد تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے. لیکن ہم فی الحال ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کس حد تک اس کے اندر موجود ہے. تو وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے جوڈیشری جو ہے وہ ہوگی. اچھا، تو فورتھ ون ہے پروٹیکشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس. اگر آپ آئین کو کھولیں گے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں جس کو یا پھر ہیومن رائٹس کہہ لیں وہ انشور کیے گئے ہیں.
جس میں سب سے پہلے ہے کہ سیکورٹی آف دی پرسن، کہ جو 24 آرٹیکل 9 ہے اس میں کہا گیا کہ ہر جو سٹیزن ہے پاکستان کا، اس کی پراپرٹی، اس کی لائف اور عزت جو ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو سیو کرے، سیکیور کرے۔ پھر جو ہے رائٹ ٹو فری ٹرائل، کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو الزام یہ نہیں ہے کہ الزام لگنے کے ساتھ ہی آپ اس سے خود یا تو بدلے لینا شروع کر دیں، اس کو پورا حق ہے کہ وہ آپ اپنا جوڈیشل سسٹم کے تھرو ڈیو پروسیس ہو اور اس کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو۔ پھر ہے جی فریڈم آف موومنٹ، یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے، اب وہ اس کا میں نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتا، آپ کے کسی ایک گروپ آف پیپل کو وہ بلوچستان وزٹ کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی سیشن کرنا چاہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ انٹر نہیں ہو سکتے ہو، تو وہ بھائی سٹیزن آف پاکستان ہے، اور آپ کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یو کین موو ایوری ویئر ان پاکستان بینگ اے سٹیزن آف پاکستان۔ فریڈم آف اسمبلی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی فریڈم آف اسمبلی ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، 2 4 6 8 10 لاکھ جتنے بندے بیٹھنا چاہیں بات کر سکتے ہیں، اسمبل ہو سکتے ہیں۔ فریڈم آف ایسوسیشن، نہ کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں، یہ آپ کا آئینی بنیادی حق ہے۔ فریڈم آف سپیچ، آپ کوئی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اچھا یہ پہلے میرے سے بات ہو رہی تھی دانیال سے جب بیٹھے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی لینگویج کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، جی جتنی بھی ہے نا آئین، مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ میں نے وہ اسپیس کا امتی کٹ کر دیا کہ یہ تو لکھا گیا کہ آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے، فریڈم آف سپیچ بھی ہے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ ود سبجیکٹ ٹو دی نیشنل انٹرسٹ اور سبجیکٹ ٹو دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان، ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کہ یہ جی نیشنل سیکورٹی میں چیز آ جاتی ہے اور یہ نیشنل جو ہے اس میں انٹرسٹ میں آ جاتی ہے، اس کے اگینسٹ ہے یا آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، آئیڈیالوجی کو کون ڈیفائن کرے گا، تو وہ آگے ایک لائن پھر ایڈ کی ہے کہ آپ کو جہاں پہ کان سے آپ کو پکڑنا ہو یا آپ کو دبانا ہو تو وہ کس طرح سے دبانا ہے۔ بہرحال فریڈم آف سپیچ کی ہے بات۔ رائٹ ٹو انفارمیشن، اچھا رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہے وہ سرکاری اداروں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے آپ جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، اور اگر آپ کو کوئی جو ہے ڈکلائن کرتا ہے تو آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن، آپ رائٹ کمیشن بنے ہوئے آج کل 2017 میں ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس ہوا تھا، پارلیمنٹ میں پاس کیا تھا، اس کے انڈر انفارمیشن کمیشن بنے ہوئے ہیں، آپ جائیں وہاں پہ ایک اپلیکیشن دیں اور وہ پھر جو ہے اس کو ڈائریکٹ کریں گے ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ اس کو انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے کہ آپ کو جو اسٹیٹ شیل پرووائڈ دا فری کمپلسری ایجوکیشن ایٹ دی ایج آف 5 سال سے لے کر 16 سال تک جو ہے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی پروٹیکشن آف مائنورٹیز، ود ڈیو رسپیکٹ جو ہے ہماری جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جیسا ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ اسٹیٹس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں، کیونکہ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں نہ وہ فری ہیں صرف اپنے مذہب کو اڈاپٹ کرنے میں، بلکہ اس کو پراپوگیٹ کرنے میں بھی، اس کے اوپر پریکٹس کرنے میں بھی، اور اس کا جو بھی ان کے ریلیجیس سمبلز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے میں، تو ریلیجیس مائنورٹیز جو ہیں ان کو بھی رائٹ دیا گیا۔ پلیز نیکسٹ پلیز۔ اچھا جی لاسٹ جو پرنسپل ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایز سچ آپ کو کوئی آرٹیکل نہیں ملے گا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں کسی نہ آرٹیکل کے تھیم کے اندر نظر آئے گا کہ انٹیگریٹی جو ہے، کہ مورل انٹیگریٹی ہوگی یا پولیٹیکل لیجٹیمیسی جو ہے، کسی بھی جو سیاستدان ہے جو آپ کا جو نمائندہ ہے اس کی مورل انٹیگریٹی انشور کروانی چاہیے۔ میں آرٹیکل 62 جو ہے، اور وہ کون سا آرٹیکل 62 ہے آئی گیس، یہ جو جس میں 62 اور 63 جس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنے ہو تو اس کے لیے کیا گیا بیسک، اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ پاکستانی شہری ہوں، آپ کی ایج ایک بتائی گئی ہے اور آپ کا ووٹ رجسٹر ہو، لیکن آگے ہمارے ایک محبوب جرنل تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب، انہوں نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی، وہ اس پہ کوئی آ سکتا نہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہاں پہ مورل انٹیگریٹی کی بات ہر جگہ پہ۔ اب میچور رسپیکٹ، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں؟ جوڈیشری ہے، آپ کا پارلیمنٹ ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کا ایگزیکٹو ہے، تو وہ ایک دوسرے کی جو ان کی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں اس کی رسپیکٹ کریں گے، کہ نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، ایڈیرنس ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، کے جو بھی آپ کے نمائندے ہیں وہ لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو فالو کریں گے۔ اور لاسٹ یہ ہے کہ ریٹورک کیا ہوتا ہے، یہ ٹائپ آف جس کو آپ کہہ لیں، اب اس کا نام میرے منہ سے نکلنا لگا تھا، شکر ہے بچ گئے، یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ٹائپ آپ چیزیں کرتے ہیں نا، لوگوں کے ایموشن کے ساتھ کھیلنا، تو یہ بھی اوائڈ اس کو کرنا کہ عوام جو ہے، جب آپ بڑے بڑے کلیم تو کر لیتے ہو اپنے الیکشنز کے اندر، کمپینز کے اندر،
بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ریالٹی اور پھر آپ ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے ہو تو عوام جو ہے وہ ڈس ہارٹ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ان کا آپ کے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں نا ان سے بھی اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے پھر آپ کا جو ہے پارلیمنٹ ہے، کہ یار یہ کیسی باتیں یہ ایسے ہی، تو یہ بھی اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. جی نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. یہ دوسرا ہمارا سیکشن جو ہے وہ ختم ہوا، جہاں پہ میں نے آپ کو ٹرائی کیا کہ ہم ایکسپلور کریں کہ 5 جو فنڈامنٹل یا پرنسپلز ہیں کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے، وہ کیا پاکستان کے آئین کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ ہم نے ایکسپلور کر لیے. اب جو لاسٹ سیکشن ہے اس پہ ہم بات آتے ہیں، یہ تھوڑا ڈیبیٹیبل ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا اور کچھ چیزیں اسٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر آپ سے جو ہے ہم وہ کویسچن آنسر کی بات کریں گے کہ انسٹیٹیوشنل چیک اینڈ بیلنس کی جیسے بات ہم نے کی کہ ہر جو ادارہ ہے وہ اپنا اپنا کام کرے گا، اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرے گا. جو جوڈیشری ہے وہ اپنی آئینی حد کے اندر کام کرے گی، جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنا کام لیجسلیشن کا کرے گا، جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ بار بار ہم اس کو کہہ رہے ہیں، جو آرمی اس کا کام ہے کہ بارڈرز کو سیکیور کرنا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ کس کو پکڑنا ہے، کس کو جو ہے الیکشن لڑنے دینا ہے، کس کو نہیں لڑنے دینا ہے، ٹھیک ہے، کس کو بولنے دینا ہے، کب ٹویٹر بند کرنا ہے، کب اس کو آن کرنا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام جو ہے وہ ہے باؤنڈریز کو جو ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، سیکیورٹی کا اس کا کام ہے. اچھا پھر جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کریں ہم، جسٹس منیر سے آن ورڈ اگر لے لیں، وہاں سے نظریہ ضرورت اور یہ ساری چیزیں آئیں، اور پھر افتخار چودھری صاحب جو تھے اس کا ایکٹیویزم آپ کو یاد ہوگا. پھر ابھی ریسنٹلی جسٹس بندیال، اور اس سے پہلے جو گلزار، اور پوری ایک سلاٹ 4-5 لوگوں کی جو ہے وہ گزری ہے کہ وہ کیسے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر انٹرفیئر کرتے تھے، کہ پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا کام ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک جو وہ تھا نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر ایک گیا ان کے پاس سپریم کورٹ کے اندر کہ جی واقعی یہ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں، تو اس میں ایک آپ اگر جا کے دیکھ لیں ان کے اندر تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے ڈی سیٹ ہو جائے گا بندہ جو ووٹ کرے گا اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر، یا پھر دوسرا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور تیسرا جو ہے بجٹ کے اوپر. یہ 3 چیزیں، لیکن انہوں نے لکھ دیا کہ وہ اس کا نہ تو ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور دوسرا وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. تو یہ اس کا کام جو ہے یہ پارلیمنٹ اس وقت بھی پارلیمنٹ کے لوگ چلا رہے تھے کہ بھائی ہمارا کام جو ہے وہ بنانا ہے لا، نہ کہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام صرف انٹرپریٹ کرنا ہے. تو وہ ری رائٹ اس میں 2-3 جو جج تھے اس بینچ کا حصہ، انہوں نے اس سے ڈس ایگری بھی کیا کہ یہ ایسا یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں. تو اب چیک اینڈ بیلنس والی جو ہم بات کر رہے تھے وہ آپ کو نظر کم آتی ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنا کام نہیں کرتا، دوسروں کے سب کے کام میں ٹانگ اڑائے گا. چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا، ٹھیک ہے، اور آپ کو پوری تاریخ نظر آئے گی کہ 1970 میں جب الیکشنز ہوئے اس سے لے کر اب تک کتنے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے ہیں. آرمی کا میں نے بتایا اس کا کام ہے کہ آپ کے بارڈرز کو سیکیور کرنا. آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ آپ کا افغان بارڈر کتنا سیکیور ہے، کتنی وہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے، کون لوگ جو ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ کون کر رہا ہے. پھر پارلیمنٹ کا کام ہے لاز بنانا. پارلیمنٹ لاز تو نہیں بناتا، لیکن وہ گلیاں، سڑکیں، نالیاں صاف کرنا یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر ووٹ ضرور لیتے ہیں آپ لوگوں کو. یہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے جسٹ ٹو میک دا لاز. پھر ہم ایگزیکٹو کی بات کریں تو ایگزیکٹو بھی جو ہے بار بار اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو ہم کیسے آرڈیننسز لائیں، کیسے جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کو سبڈیو کریں، نہ کہ اپنی جو ہے کام ہے کہ جو لاز بنائے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو دوسرا ہے ریپرزینٹیو گورنمنٹس. تو یہ ہے بات وہ جو سلیکٹڈ سے سلیکٹڈ تک لاسٹ ٹائم ہماری بک کا یہاں پہ ٹاپک بھی تھا کہ 1970 میں پہلا ہمارا ڈائریکٹ الیکشن ہوا تھا. اور ابھی تھوڑی دیر ہم نے پہلے بات کی کہ اس میں کیا تھا کہ عوامی لیگ جو جیت گئی تھی. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ پسند نہیں آیا جو ہمارے ٹرانسفر آف پاور کرنے والے تھے، اور اس کا پھر رزلٹ ہوا کہ ہم 2 لاکھ تو ہو گیا ہمارا ملک. اس سے لے کر آج تک معذرت کے ساتھ آپ لوگ سپورٹرز بھی ہوں گے کسی ایکس وائی پارٹی کا، آپ کا حق بھی ہے بنیادی، لیکن اگر کوئی کہے کہ 2024 میں جو گورنمنٹ 2018 میں جو گورنمنٹ آئی تھی جس پارٹی کی وہ اپنے ووٹوں سے آئی تھی، تو میں تو نہیں مانوں گا. وہ اپنے ووٹوں سے تو آئی ہوگی، لیکن ساتھ جو سپورٹ تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ابھی جو ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے اگر آپ کہیں کہ یہ ووٹوں سے آئی ہے تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا. یہ ووٹوں سے تو نہیں آئی، یہ جس طرح سے آئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ فری اینڈ فیئر جو ہے نا، آپ کا کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا، اور اس کے تھرو جو ہے ایک ریپرزینٹیو ڈیموکریسی یا ریپرزینٹیو گورنمنٹ آنا جس میں
وہ عوام کی نمائندگی کرے تو وہ آپ کو کہیں بھی نہیں. آج کل کیا ہمارا چل رہا ہے, ایک ہائبرڈ رجیم, آج کل لوگ اس کو ہائبرڈ پلس رجیم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو آپ کا سامنے کوئی اور ہے, لیکن اس کی پاورز جو ہیں وہ کہاں سے چل رہی ہیں, اس کی جو باغ دوڑ ہے, جو اس کی اس کو جو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی تو کوئی نہیں ہے, نہ تو آپ کے جو ووٹ آپ نے دیے تھے اس میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں, اور نہ جو گورنمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے ووٹوں سے اس طرح سے آئیں. پھر جو تھرڈ ون ہے دا رول آف لا. رول آف لا کا ہم نے بات کی کہ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنٹ لاز بنانے چاہیے اور اس میں سب کے لیے وہ ایکول لاز ہونے چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آئے تو وہ ایک جو وہ دور دراز کسی پنجاب, بلوچستان, کے پی میں ایک غریب انسان ہے, وہ کسان ہے, مزدور ہے, اس کے لیے بھی وہی لا ہونا چاہیے. اور ایک جو ایم این اے ہے, جو ایم پی اے ہے, وہ کوئی جج ہے, کوئی جرنلسٹ ہے یا کوئی جرنیل ہے, اس کے اوپر بھی وہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. دے آل آر ایکول سٹیزن آف پاکستان. وہ ہمارے ٹیکسوں سے پیسے مطلب تنخواہیں لیتے ہیں, وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ بھی پریویلیج ہے کہ وہ امنسٹی ان کو مل گئی ہے کہ وہ جو کرتے رہے ان کے کوئی لا نہیں ہے, تو وہ ان کے اوپر بھی وہ امپلیمنٹ ہوگا. تو آپ کو اس کی بھی اچھی طرح سے پتہ ہوگا, سوشل میڈیا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک جو ہے رول آف لا ہے. پہلے تو ٹرانسپیرنٹ لاز بنتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہوگا آرمی ایکٹ جو ہے وہ اس کو امینڈ کیا گیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے کیا گیا تھا جس کو یوز تب بھی کیا جا رہا تھا, اب بھی کیا جا رہا ہے, کہ ایک پارٹی کو تھوڑا سا وکٹیمائز کرنا تھا. اس سے پہلے جو آرمی ایکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے آرمی کی وہ بنی تھی, عدالتیں بنی تھی جب اے پی ایس ہوا تھا, تو وہ بھی کس کے کہنے پہ وہ امینڈمنٹس ہوئی تھی جو آپ کی 21ویں اور 24ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی, اور کس لا میں اور کون سا آئین کہتا ہے کہ جب آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کی ہائی کورٹس ہیں, آپ کی لوئر کورٹس ہیں, تو وہاں پہ ان کا ٹرائل کریں نا, جو آپ کے دہشت گرد ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, جو بھی ہیں. تو کہیں پہ بھی آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ملٹری کورٹس کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رول آف لا جو ہے, ایک تو اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, وہ خاص ایک طبقے کو, خاص ایک پرسنالٹی کو, یا ایک اب پھر یہ دوسرا دیکھ لیں جہاں پہ یہ 5 سال والی وہ نہیں تھی کہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہونا, نواز شریف اور جہانگیر ترین کو کیا گیا تھا, اور ابھی وہ اس کو لیجسلیشن کر کے 5 سال کا کر لیا گیا. ٹھیک ہے, وہ اتنا ہونا چاہیے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن وہ بھی ایک خاص بندے کو یا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو, ایک خاص پرسنالٹی کو نہیں وہ کرنے فائدہ دینے کے لیے کیا گیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے, وہ عوام کے لیے نہیں ہوتے, وہ ایک خاص کسی ادارے کے لیے, کسی انڈیویجول کے لیے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہوتے ہیں, پہلی چیز. اور دوسرا جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو تب بھی وہی بات ہے کہ ایک عام بندے کے لیے جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے, اور ایک وہ خاص سے مراد میں نے آپ کو سارے بتا دیے, جج, جرنیل, آپ کا سیاستدان, تو ان کے لیے کتنی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. کرپشن کیا جو ہے, ایک عام بندہ کیا ایک سیاستدان ہی کرپشن کرتا ہے. سیاستدانوں کا تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ٹرائل ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کے اوپر. جج کا کبھی آپ نے دیکھا ہے جن کا ہونے لگتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ خود سے ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارا پول کھلنے والا ہے. کسی جرنیل کا آپ نے دیکھا ہے, جب کسی نے کوشش کی تو اس کی حکومت ہی گئی. جب کسی نے کہا نا کہ ہم تھوڑا سا احتساب کریں گے جرنیلوں کا, تو وہ حکومت سے بھی گیا, اس کی پارٹی بھی گئی, اور وہ پھر خود کدھر گیا اس کا بھی نہیں پتہ. تو یہاں پہ بھی ایکویلٹی آپ کو نظر نہیں آتی. یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے, جو فورتھ ون ہے پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس کے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے, ان کی کتنی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. خاص کر کے ابھی آپ اگر دیکھ لیں, سینسرشپ ہے آپ کی میڈیا کے اوپر, کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کون سی خبر, ایک پارٹی کا آپ نے نام نہیں لینا, ایک لیڈر کا آپ نے نام نہیں لینا, یہ خبر اس طرح سے لکھنی ہے, یہ خبر اس طرح سے کرنی ہے. آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے نا, فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا آزادی اظہار رائے. تو وہ ویسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, لیکن آپ جو ڈرتے ہیں خود جو ہے سوشل میڈیا سے کہ وہاں پہ اوپر ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بات اس طرح سے نہ ہو جائے. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات ہو رہی ہے, وہ پہلے کوئی اور پارٹی آپ کی فیوریٹ تھی 2018 میں, تو اس کے لیڈر کو اور ان کی ساری پارٹی کو آپ نے جو ہے نا دیوار کے ساتھ لگایا, اور کس طرح سے کیسز بنائے گئے. اب وہ جو فیوریٹ بن گیا تو اب آپ نے دوسری پارٹی کی طرف ہو گئے. تو یہاں پہ بھی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی اگر آپ بات کر لیں تو وہ بھی آپ اچھی طرح سے کلیئرلی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے انجوائے ہم کر رہے ہیں. اور جو لاسٹ ہے انٹیگریٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ان پبلک لائف, کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان میں کتنی انٹیگریٹی ہے, کتنی ان میں مورل اونیسٹی ہے, کہ وہ آپ کے ساتھ جتنے وعدے کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ کتنے وعدے کرتے ہیں. جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ جب ممبر آف دا پارلیمنٹ بن جاتے ہیں تو ان کے اوپر وہ کتنا ایک سٹانس لیتے ہیں, کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور اس کو کتنا ایک ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے پاور کے اندر.
تو نیکسٹ پلیز. اب اس کے اوپر بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا وے فارورڈ. ظاہر ہے کہ ہم ایک ریسرچر یا ایک عام استاد جو ہے وہ 2-4 جو سجیشن ہم پالیسی میکر تو نہیں ہے وہ بات ہی کر سکتے ہیں. یہ کرنے والے تو وہ لوگ ہیں. سب سے پہلا کام جو ہے وہ سول سوسائٹی جس میں آپ ہم سب لوگ ہیں کہ ہمیں پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اگین وہی بات پھر آپ کا سوال میرے اس پہ آ جائے گا کہ پریشر کس طرح بلڈ کریں کہ ہمارا سوشل میڈیا بھی بند ہے. ہم کہیں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈالا پہنچ جاتا ہے. 2-4 لوگ ہوتے ہیں تو پھر ہم پریشر کس طرح سے بلڈ کریں. لیکن اگین یو ہیو ٹو ریزسٹ, یو ہیو ٹو ریز یور وائس. یہ آپ دیکھ لیں 2018 میں ریگنگ ہوئی تھی, انجینئرنگ ہوئی تھی, 2024 میں بھی ہوئی ہے, لیکن جس حد تک اس میں ہوئی تھی اس میں نہیں کر سکے. وجہ کیا تھی کہ عوام نکلی ہے, زیادہ نکلی ہے, انہوں نے ووٹ دیا ہے, مینج کیا ہے, لیکن اس طرح سے مینج یا اتنا مینج نہیں کر سکے جتنا انہوں نے 2018 میں یا اس سے پہلے کیا تھا. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ پیسفل طریقے سے آپ جو ہے اپنا ریکارڈ جو ہے پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں اور پریشر بلڈ کیا جائے ان اداروں کے اوپر. دوسرا کیا ہو سکتا ہے اس میں پبلک جرنل جو ہے. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے نا حقوق کا پتہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر اب ہمیں کوئی ٹریفک والا روک لیتا ہے, ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہے, لائسنس بھی ہے, گاڑی کی ہر چیز ہے, نمبر پلیٹ بھی لگی, پھر بھی ہمارا چالان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. اس کا اس آئین کے اندر تو خیر ایز سچ کوئی لا نہیں, وہ اس کے الگ لا ہیں. تو وہ کیا کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. تو عوام جو ہے اس کو اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. یہ آج کل تو موبائل آپ کے پاس ہر کے بندے موجود ہے اور ایپ بھی ہے, اس کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کریں اس کو اپنے آئین کو. تو ایٹ لیسٹ جو ہے پہلے جو 28 آرٹیکلز ہیں وہ تو پڑھ لیں جس میں آپ کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو وہ اس پہ بھی آپ کو ضرورت ہے. پھر میڈیا جو وہ پراپوگینڈا چھوڑے, وہ ایک پارٹی کو کوئی ایک ہاؤس جو ہے, اب تھوڑا سا چیزوں کو نارملائز کیا گیا ہے, لیکن آپ کو پہلے پتہ ہوگا کہ ایک چینل اگر لگایا کسی کے گھر لگا ہوا ہے تو آپ کو کلیئرلی پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں بغیر پوچھے. اسی طرح سے دوسرا چینل لگا ہوتا تھا تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس پارٹی کے سپورٹرز ہیں. تو ان کو بھی یہ جو ہے پارٹیزن شپ اور جو ہے پراپوگینڈا سے ہٹ کے جو ہے عوام کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں. پھر جو اکیڈیمیا جو ہے وہ ڈسکشن کرے, ڈیبیٹ کرے, جو آج ہم کر رہے ہیں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ہے, اور یہی امپورٹنٹ ہے جو میں نے لکھا ہے, کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنے آئینی حدود کے اندر کام کرے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے لاز بنانا تو وہ لاز بنائے, ایگزیکٹو کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا تو اس کو امپلیمنٹ کرے, جوڈیشری کا کام ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا. اچھا وہ جو ایسے سیاسی کیس ہوتے ہیں نا, وہاں پہ جوڈیشری بڑی ایکٹیو ہوگی, وہاں پہ اوپن ہیئرنگ بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. لیکن جب آپ اسٹیٹس پہ جائیں نا تو پتہ نہیں کتنے ہزار جو آپ کے کیسز پڑے ہیں, کتنے سالوں 20 کچھ لوگ مر گئے ہیں, اور ان کے ابھی جو کیس جو ہیں وہ بعد میں ان کے فیصلے آ رہے ہیں, وہ ان کے پتہ نہیں دادے پردادے بھی مر گئے. تو بھئی آپ کا کام جو ہے وہ ہے کہ اپیل سننا, یو آر اپیلیٹ کورٹ. کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو لوکل آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے وہاں پہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, پھر آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہے, پھر آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے. تو آپ کا کام ہے وہ جو ہے اپیل سننا, نہ کہ اس پولیٹیکل چکروں میں. پھر اسی طرح سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کا کام ایک سیکورٹی کا کام ہے, اور وہ بھی جو ان کو پالیسی دی جائے, نہ کہ ان کو یہ فارن پالیسی بنانا شروع ہو جائیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ فارن پالیسی بنانا آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے یا آپ کے پارلیمنٹ کا کام ہے, اس کے اندر ڈیبیٹ کرنا. تو یہ 4 سے 5 جو ہے چیزیں ہیں, اس کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو آئی ہوپ کہ جو ہم نے پرنسپلس کے ڈسکشن کی ہے شاید وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو سکے. تھینک یو سو مچ. ابھی آپ کے جو کویسچنز ہیں تو آپ یو کین ریز دا کویسچنز پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی بہت شکریہ سب سے پہلے سیشن کے لیے, بہت اچھا تھا. تھینک یو. اور کنسٹیٹیوشن پہ بات کرنا جو ہے یہ ایک انتہائی ضروری ہے. ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس کو ڈسکس کریں گے یا شاید کرنا چاہیے تھا. ایک یہ کہ ہمارا آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے, ڈیل اکارڈنگ ٹو لا کہتا ہے. اور ہمارا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ ہر کسی کو فیئر ٹرائل ملنی چاہیے. ہمارا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ ہر سٹیزن جو ہے وہ ٹھیک ہے, برابر ہے. تو پھر آگے جا کے ہمارا آرٹیکل 199(3) کہتا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ
کسی بھی آرم فورسز کے لوگوں کے متعلق جو ہے اگر ان کے پاس کوئی کمپلین آتی ہے تو اس کے خلاف حکم صادر نہیں کر سکتی، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. اور پھر یہ آرٹیکل 199 کلاس 5 میں بھی یہی بات لا کے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں. جی سر LLB کا اسٹوڈنٹ. تو ان چیزوں کو سالو کیسے کیا جائے؟ اور ایک کانسٹیٹیوشن میں ہی آپ کے کنٹرڈکشن آ رہی ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ کیا اس میں ترمیم کی جائے یا اس کو ہٹایا جائے؟ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے سر؟ اچھا آپ کا سوال ہے. کنٹرڈکشنز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک جو ہے کہتا ہے کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا بات کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرا کہتا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف جو ہے جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس کے بھگتنا پڑیں گے مسائل. تو جو بھی آرٹیکل کوئی بھی جو آئین ہوتا ہے اس کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے یا اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آرگینک ہوتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے کہ اس کو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن جو ہے اس کو امینڈ کیا جائے، اس کو جو معاملات ہوتے ہیں. تو پہلے بھی جیسے امینڈمنٹس تو آتی رہی ہیں، مزید اس کو اچھا یہ ایک تو امینڈمنٹ یہ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے کہا کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کا جواب یہ. دوسرا وہ کون کرے گا؟ جو جان بوجھ کے بھی نہیں ایسا کیا جاتا کہ آپ میں نے پہلے یہاں سے بات اسی یہاں سے سٹارٹ کی تھی کہ آپ ایکسپریشن کی بات تو کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، لیکن آپ فریڈم آف ایکسپریشن دے دیں گے تو آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی لا ان کے اوپر لگا کے تو ان کو جو ہے ود ہیلڈ بھی کرنا ہے. وہ جان بوجھ کے بھی کہیں پہ لوپ ہول جو ہیں وہ چھوڑے گئے. تو اس کو تو اگر یہ اسٹیٹ کرنا چاہتی ہے یا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر ان کو کوہیرنس تو ہونی چاہیے. ہاں آرٹیکل 199(3) میں آ کے کہتا ہے کہ نہیں، آپ آرم فورسز کے خلاف جو ہے کوئی بھی حکم صادر نہیں کر سکتے، ان کا کیس نہیں لڑ سکتے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی سر. یہ تو اگین اب اس پہ میں کوئی پالیسی میکر تو نہیں ہوں نا، میں تو جو آئین کے اندر لکھا ہے اسی پہ بات کر سکتا ہوں. میرے گزارش یہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ایون جو فنڈامنٹل ہمارے رائٹس ہیں نا، جہاں پہ یہ لکھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہاں پہ لکھا کہ ود سبجیکٹ ٹو نیشنل سیکورٹی اینڈ ود سبجیکٹ ٹو دا نیشنل انٹرسٹ اور دا آئیڈیالوجی آف پاکستان دا آرمڈ فورسز. تو وہ میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ جان بوجھ کے یہ اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ وہ آپ کو جو اسٹیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ اس کو کہہ لیں یا جو پاورز ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو اس طرح ایکسپریشن وہ دینا نہیں چاہ رہی، وہ رائٹس دینا نہیں چاہ رہی. تو یہ تو انٹینشنلی رکھا گیا، یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں. اب اس کو آپ کہیں کہ چینج کیسے کیا جا سکتا ہے، تو چینج سمپلی امینڈمنٹ کے تھرو کیا جا سکتا ہے. وہ اب کہیں کہ کون کرے گا، تو وہ پارلیمنٹ کرے گا. اب پارلیمنٹ میں تو حصہ نہیں ہوں، آپ جن کو آپ نے ووٹ دیے وہ کر سکتے ہیں. تو میں تو یہی ہے کوئی سجیشن دے سکتا ہوں، اب امینڈمنٹ تو انہوں نے کرنی. یہی ہے طریقہ ہے. جی تھینک یو. تھینک یو سر، بہت شکریہ. سر میرا ایک سوال یہ تھا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن تو بیسیکلی ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، ان کا ریاست کے ساتھ ایک کہ کس طرح سے چلیں. جب ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھتے ہیں اور ہم اپنے ساتھ بننے والا جو ہمسایہ ملک تھا اس کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہاں پہ جیسے انڈیا کے اندر ایک ہے سیکشن ان کا جو آرٹیکل 6 ہے، جس کے ذریعے انہوں نے بہت ساری تریپورہ، آسام، ملنگا، تلنگانہ اس طرح کی ریاستیں بنائی ہیں جہاں پہ انڈیجنس لوگوں کو رائٹس ملے ہیں. جبکہ ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ جو انڈیجنس لوگ ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، یا جو یہاں پہ جو نیشنز ہیں، ان کی نیشنلٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈویژن کا شکار ہیں آپس میں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پروگریس ہم کر ہی نہیں پائے کہ ہم ابھی بھی ہمارا، اگر ہم دیکھیں ہم جن آرٹیکلس کی بات کرتے ہیں یا سیکشنز کی، قانون شہادت، PPC کی بھی بات کریں تو یہ انگریزوں کے دور کا ہے. ہم مطلب آگے بڑھ ہی نہیں پائے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل فلا کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ 1935 کا انڈین ایکٹ جو ہے نا، لیپ ٹاپ کے اندر اس کو کھول لیں ایک ونڈو کے اندر، اور دوسری ونڈو کے اندر آپ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کو کھول لیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایز اٹ از کاپی کیا ہے، اس کو چھاپا مارا ہے. صرف آپ نے پری ایمبل اور یہ چیزیں جو ہے نا اس میں آپ نے امینڈ کی ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ساورینٹی بلانگز ٹو اللہ اور ساری. تو یہ خود جو ہے اٹ سیلف کنٹراڈکشن ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتا ہوں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انگریزوں سے جان چھڑوانی تھی، وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے تھے، وہ کلونیل پاور تھے، وہ سارا چکر تھا، تو ہم نے اس لیے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ وہ بنائی اور ضرورت تھی. اور دوسری طرف آپ نہ تو 9-10 سال تو ویسے ہی وہ 1935 کا انڈین ایکٹ جو ہے ان کو ایز اٹ از چلاتے رہے تھوڑی سی موڈیفیکیشن کے بعد. اور جب آپ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا بھی تو آپ اسی کے اوپر چل رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ اس کی پاورز کی، جیسے آپ نے سیپریشن آف پاور یہ ساری بات کی، یا سوشلزم اور جو اس کو ایکول رائٹس کی، تو وہ آپ کو وہیں پہ ملیں گے. صرف آپ نے تھوڑا سا اس کو جو ہے اسلامائز کیا، بیپٹائز کیا ہے 1935 کا ایکٹ کو. یہ لفظ میرا خیال میں تھوڑا سا مناسب ہوگا. باقی بات رہے گی کہ ہم جو ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے، اور انڈیا میں
ایسی چیزیں ہیں. تو ہمارے تو ایک جو پشتون ہے یا سندھی ہے یا بلوچ ہے جو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر اگر اپنا نیشنل جو ہے وہ ڈریس پہن کے آ جائے اس کا جو لوکل ہے کلچرل جو ہے تو وہی ہماری اسٹیٹ کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا ہمارے لیے. تو ہماری تو اسٹیٹ اتنا بھی ڈرتی ہے, پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہے. حالانکہ کینیڈا کے اندر آپ جائیں وہاں پہ ایک منسٹری ہے الگ سے, وہ پروموٹ کرتی ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی لوکل کلچرز ہیں یا باہر سے بھی لوگ آتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کی لینگویج کو, ان کے کلچر کو, ان کے لٹریچر کو. اور آپ کے اگین آپ کہیں گے کہ سر اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے, اس کے آپ کا آرٹیکل جو ہے پتہ 2021 ہے, مجھے ایگزیکٹ اس کا نمبر نہیں جا, وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو اپنی لوکل لینگویج, آپ کا لٹریچر, اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, وہ اور آپ کا بنیادی آئینی حق ہے. تو اس کے اندر تو لکھا گیا, لیکن وہی بات ہے کہ ہماری اسٹیٹ کو پتہ نہیں کس بات سے خطرہ ہے. حالانکہ اس میں ڈائیورسٹی کی بات ہے نا, اس میں تو آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور اس میں آپ کو فیڈریشن تو ہوتی جو ہے وہ ڈائیورسٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. جی السلام علیکم سر. آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. تو سر یہ کانسٹیٹیوشن جو ہمارا 1973 کا بننے میں, اس میں جو ہمارے پروونس تھے ان کا کیا رول تھا, اسپیشلی بلوچستان کا. جو بلوچستان کا کہا جاتا ہے تقریباً انہوں نے اپنی امینڈمنٹ وہاں پر اس ٹائم پیش کی تھی, تقریباً 400+ تھی, تو ان میں سے ایک مانگی گئی. اور آن دا اسپاٹ کہا جاتا ہے کہ جب پاس کرنے والے تھے تو وہاں پر لوگوں کو دھمکیاں دی گئی کہ اگر آپ لوگ سگنیچرس نہیں دیں گے تو ہم آپ کو غدار قرار دے کر آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے یا آپ کو سزائے موت دے دیں گے. تو کیا اس بات میں سچائی ہے؟ اور سر مین کوشچن یہ ہے کہ مطلب پروونس کا کیا رول تھا اس چیز میں, کانسٹیٹیوشن پاس آنے میں, کانسٹیٹیوشن بننے میں؟ اچھا, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ کویسچن ہے کہ پروونسز کا کیا رول تھا اور وہ کس طرح سے اس کو کانسٹیٹیوشن کا پاس کروایا گیا. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے, ہم سب کو کہتے ہیں ڈکٹیٹر, جنرل ضیاء ڈکٹیٹر, مشرف ڈکٹیٹر, اور جنرل یحییٰ خان ڈکٹیٹر. لیکن وہ ایک سویلین ڈکٹیٹر جو ذوالفقار علی بھٹو کے اندر تھا, معذرت کے ساتھ جو ان کے سپورٹر ہیں وہ آپ کو اگر اس کی پولیٹیکل ہسٹری پڑھ لیں کہ اس کے اندر ایک جو لینڈ لارڈ تھا, اس کے اندر جو ایک ڈکٹیٹر تھا, جو FSF اس نے بنائی, فیڈرل سیکورٹی فورس جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس نے اپنے ہی MNAs کو, ایک ہمارے میں چنوٹ سے بیسیکلی ہوں, فیصل آباد کے, ان کا اپنا MNA تھا صفدر خان صاحب, اس کو مروا دیا گیا. یہ آج کل اس کا کیس دوبارہ سے چل رہا ہے قصوری صاحب کا, اس کے والد کا. یہ اس کا اپنا MNA تھا اور اس کے گھر میں پیپلز پارٹی بنی تھی, آپ کو پتہ ہے قصور میں, پہلے لاہور میں, لیکن یہاں پہ وزٹ کیا اور وہاں پہ یہ روٹی کپڑا مکان جو ہے, یہ بلے شاہ کی ایک نظم ہے جس میں وہ گلی جلی اور اس کا کہتا ہے, گلی مین ہوتا ہے روٹی, جلی مین جو ہے آپ کا کپڑا, اور چھت جو ہے مکان. تو وہاں سے تو اس کو کس طرح سے اس نے وہ کیا گیا. تو اس کے اندر جو ایک ڈکٹیٹر تھا نا ذوالفقار علی بھٹو, کیونکہ جو پیپلز پارٹی والے اس کو کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے پاس کروایا, ہمارے لیڈر نے, اس میں ایک تو کنسنسس جو ڈیولپ کیا گیا وہ اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زبردستی. تو نیب تھی, نیشنل عوامی پارٹی, آپ کو پتہ ہے ان کی گورنمنٹ تھی, خیبر پختونخوا جو آج کا NWFP, اور بلوچستان میں بھی اس کو لیٹر آن اس پہ اس کی لیڈرشپ کو کیسے جو ہے دمکایا ڈرایا جاتا تھا, پھر ان کی گورنمنٹ کو کس طرح سے ڈیزالو کیا گیا, پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے MNAs کو اٹھایا جاتا تھا یا ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو نعیم صاحب ہیں, وہ نعیم صدیقی صاحب, وہ اسمبلی کے یہ ہیں لائبریرین, ابھی تو خیر ریٹائر ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت خود تھا, میں جب یہ میرا کام PhD جو ہے پارلیمنٹ پہ ہی ہے, وہ ڈسکس نہیں ہوئی, تو ان سے میں چیزیں ڈسکس کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب پاس ہو رہا تھا یہ آرٹیکل 1 by 1, تو وہ ان لوگوں کو, بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ یہاں پہ ایجنسیز کے لوگ جو لابیز ہیں نا, آپ اگر پارلیمنٹ میں گئے ہوں تو 2 لابیز بنی ہوئی ہیں, ایک طرف گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, دوسرے جو اپوزیشن والے. تو لابیز کے اندر وہ لوگ تھے, ان کو ایک تو فونز گھروں پہ جا رہے تھے, ان کو جس طرح سے پرسو کر کے, تو وہ زبردستی, ایک پتہ نہیں میں نے اس کا میرا نام بھول گیا, وہ کہہ رہے تھے ان کو اٹھا کے جو ہے اس کے اندر وہ پھینکا گیا, وہ جو چیمبر تھا, اور وہ ووٹنگ جس طرح سے کروائی گئی. تو وہ آئی ڈو ایگری ود یو کہ وہاں پہ ان سے جیسے کنسنسس لیا گیا, اور امینڈمنٹس کی آپ نے بات کی. تو وہ جو صوبے ہیں, خاص کر کے چھوٹے صوبے اور بلوچستان جو ہے, وہ اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ڈیولوشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ساری, اچھا چیف ایگزیکٹو جو ہے نا اس کے اندر 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر, وہ ہے پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر کی پاورز آپ چیک کر لیں, ٹھیک ہے پارلیمنٹری ساورینٹی ہوتی ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے, لیکن کوئی چیک یا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے نا. یہ آپ کو ایک ٹائپ آف, جو آج کا پرائم منسٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے کہ وہ ایڈوائز کرے گا کس کو, صدر کو تو اس کے ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اپنی کیبنٹ بنائے گا, وہ گورنر جو ہے اس کو اپوائنٹ کرے گا, جتنی پالیسی ہوگی, ساری جو پاورز ہیں ایک اس کے گرد گھومتی ہیں, ایک بندے کے جو ہوگا پرائم منسٹر پاکستان. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے حق میں نہیں تھے,
وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ بنانا چاہتا تھا، لیکن جو پارٹیز تھی ساتھ، جس طرح آپ نے کہا یہ مولانا صاحب جو تھے، مفتی محمود صاحب اور یہ باقی جو نورانی صاحب، یہ سارے نیب والے، یہ اس کے حق میں نہیں تھے. تو اس نے پھر کیا کیا کہ پارلیمنٹری میں تو وہ آ گیا کہ اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن ساری پاور جو ہے نا وہ اس نے اپنے آفس کے ساتھ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں ہی اگلا پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں، تو وہ ساری پاورز اپنے ساتھ رکھی. تو یہ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صوبوں نے اس کے اوپر رجسٹ کیا، لیکن وہ جس طرح سے اس کے کنسنٹ لیا گیا وہ ہسٹری ہے. جی پیچھے وہ پیچھے ہے ایک. السلام علیکم سر. السلام. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھے سے آپ جو ہے تفصیل فرما رہے تھے. میرے 2 سے 3 سر بڑے مائنر کویسچنز ہیں. سو پہلا کویسچن میرا یہ ہے کہ سر کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کے مطابق دا الٹیمیٹ پاور لائز ود المائٹی اللہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایسے تاریخ کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جہاں پر جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک سیریز ہمارے سامنے ہے. اور پھر ریسنٹلی جو بھٹو پریزیڈینشیل ریفرنس جو تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ عدالتیں جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ اب جا کر تسلیم کر رہی ہیں. سو میرا کویسچن یہ ہے کہ ہو ول رسپانسبل فار دس کنسٹیٹیوشنل کرائسس، کیونکہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم صرف نہیں ہے بلکہ یہ کنسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کر رہی ہیں. میرے خیال میں صرف یہ انف نہیں ہوگا کہ ٹی وی پر آ کر آپ جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کریں. سیکنڈ کویسچن یہ ہے سر کہ پاکستان نے سنس دی ویری اسٹارٹ برٹش امریکن سول ملٹری ریلیشن ماڈل جو ہے اڈاپٹ کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بوتھ دی انسٹیٹیوشنز شیل انجوائے دیئر اٹانومس پوزیشن. ہاں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. سو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بھی چیکس اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے سول ملٹری ریلیشنز میں؟ اور تھرڈ ون جو ہم اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، سو کائنڈلی ایلیبوریٹ، کیا یہ ایکیڈیمک ورڈ ہے؟ تھینک یو ویری مچ سر. گڈ. سب سے پہلے تو میں لاسٹ والے کویشچن کو کہہ دوں گا، میں نے اس کو پہلے اسٹیبلشمنٹ بولا تھا، پھر میں نے ملٹری بول دیا تھا. اسٹیبلشمنٹ ایک ایکیڈیمک ورڈ ہے، اس میں صرف اچھا آپ کو نا ایک ایکیڈیمکلی اگر آپ نے سوال پوچھا ہے، ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ملٹری، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر صرف ملٹری نہیں ہوتی، اس میں آپ کی سول بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کے پریشر گروپس بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کی باقی جو ملٹری بھی ہوتی ہے. تو یہ اس کا جواب ہو گیا. دوسرا پھر یہ ملٹری سول ملٹری ریلیشن کے ریلیونٹی، یہ آپ کا کویسچن ہے. میں سول ملٹری ریلیشن کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن ہو از رسپانسبل ٹو ہوم؟ سیکٹری ڈیفینس، اور وہ 21-22ویں گریڈ کا وہ آفیسر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف کی بات آتی ہے اس کو اپائنٹمنٹ کرنے کی، یا پورا ملک ہل رہا ہوتا ہے، پورے ملک میں قیامت آئی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں بھی وہ ایک کوریج، اور اگر آپ کی نہیں کوئی بات مانتا، کیا عمران خان کا قصور تھا مطلب، اور اس سے پہلے نواز شریف کا کیا قصور تھا 1997 میں، وہ جو کارگل وار اور وہ والا چکر تھا. وہ یہی ہے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ادروائز تو کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا. آپ کا ساتھ انڈیا ہے، آپ نے اس کی ایگزامپل دی، یا یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کتنے انڈیا کے جو ہے پرائم منسٹر چیف آف آرمی اسٹاف کے کسی کو نام پتہ ہو کبھی کوئی جو اس کے چینج ہوتا ہے؟ لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کو جو ہے ہٹا بھی دیا گیا، لیکن کوئی خبر نہیں، کوئی ایسا ہلا کلا نہیں، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ایک جرنیل جو اس نے پروموٹ ہونا ہوتا ہے تو کتنا اس پہ آ جاتا ہے. تو آئین کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے کہ وہ ایک عام ایک سرکاری ملازم ہے اور وہ سیکٹری ڈیفینس کو رسپانسیبل ہے. ہاں اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو وہ ایک الگ ہے. اب لاسٹ آپ کا کویسچن کیا تھا کہ جی ساورنٹی بلانگس ٹو جو اللہ ویسے تو ہے، لیکن جوڈیشری جو ہے اس کا جو ایکٹیویزم ہے وہ جو غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے اس پہ. ایک جوڈیشل کرائسس اکنامک یا پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس کی جسٹس منیر کی بات کی کہ یہ نظریہ ضرورت وہاں سے شروع ہوا تھا، ان کی پوری تاریخ. اچھا معذرت کے ساتھ ہم ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے اوپر بھی، آرمی کے اوپر بھی تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، لیکن ججز کا جو رول رہا ہے نا آپ کی ستیہ ناش کرنے کا، جو نان ایکیڈیمک ورڈ ہے، یا آپ کو نقصان اکنامکلی اور پولیٹیکلی انسٹیبلٹی لانے کا، اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کرتا. یہ کیوں یوز ہوتے ہیں؟
مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم خود جو ہے جس طرح سے آپ نے بھٹو کا ریفرنس کر دیا تو بعد میں وہی جو ایک ون آف دی ججز جو تھا جو بھٹو کو پھانسی دینے والا تھا وہ لکھتا ہے کہ جی میرے اوپر پریشر تھا اور یہ میں نے اس لیے وجہ سے کر دیا، اس لیے میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں اور عوام سے بھی. تو بھائی اس سے کیا ہوگا، وہ تو پھانسی بھی ہوگی، ایک پوری تاریخ بھی بن گئی، پورا ایک وہ کرائسس بھی آ گیا جیسے آپ نے کہا. تو وہ ان کے اوپر جو ہے ان کے جو فیصلوں کے اوپر کہ آپ یا تو انڈیپینڈنٹ ہیں نہیں اگر تو پھر آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے. مطلب آپ ریزائن کریں، آپ کہیں کہ جی میں میرے اوپر پریشر ہے، اور اگر آپ انڈیپینڈنٹلی کانسٹیٹیوشنلی ہیں تو پھر آپ جو ہے پریشر لیتے کیوں ہیں. تو یہ تو آپ ان کی ایک ول کی ضرورت ہے، پرسنل ول یا پولیٹیکل ول اس کو کہہ لیں، کہ پاورز ان کے پاس ہیں، یا تو وہ خود اس کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے اور یا پھر وہ مس یوز ہوتے ہیں. جی 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 بہت زبردست ٹاک دلاور آپ کی. تھینک یو. اچھا دیکھیں، یہ ایک سٹرکچر جس طرح سے ہونا چاہیے رائٹ، تو اس طرح سے جیسے ابھی ڈسکس کیا کہ اس طرح سے ہے نہیں. جو جس طرح سے تھیوری میں چیزیں ہونی چاہیے پریکٹس میں بالکل اس طرح نہیں ہے. اب ابھی آپ نے ایک چیز مینشن کی کہ جی جو کریکٹ وے ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ریزسٹ کرنا چاہیے یا اس کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے، ہمیں ایز سٹیزنز وہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے. تو کویشچن یہ آ جاتا ہے کہ اگر جب آپ وہ ڈیمانڈ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے آگے فورس ہے، بروٹ فورس ہے، تو پھر اگر وہ آپ کو آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی فیملی پک اپ کو ہو خطرہ جاتے ہے. ہیں، فیملی کو خطرہ ہے، تو وہ کس پوائنٹ پہ مطلب وہ یہی کیوں، ورنہ تو ابھی تک ہو جاتا، ابھی تک لوگوں نے بڑے ڈیمانڈز کر لیے ہوتے، بہت چیزیں چل گئی ہوتی لیکن لوگ سپریسڈ ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے کہ کیا یہ نمبرز، کیونکہ جیسے اب دیکھیں کالونائزیشن، انگریز بھی آئے، انہوں نے پورے تھوڑے سے انگریزوں نے اتنے بڑے ملک کو کنٹرول کر لیا، لیکن پھر جب موومنٹ شروع ہوئیں تو پھر وہ کامیاب ہو گئے ان کو انگریزوں جیسی طاقت کو پش بیک کرنے میں. تو کیا یہ نمبرز کی بات ہے، ایڈوکیشن کی بات ہے، مطلب کوئی سوچ کے کرنا پڑے گا نا، ورنہ اگر بالکل ہی سمپلی یہ کیا تو پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا نقصان ہو میں نے جائے سر گا. ابھی گھر بھی جانا ہے اور میرے پاس کوئی ایسا کوئی ڈالا شالا کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، میں تو ویسے لوکل ہی آیا ہوں، تو مہربانی کر لیں مجھ پہ بھی. تو سر آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھا آپ کا سوال بھی ہے. جیسے آپ نے خود مینشن کیا کہ برٹش جب یہاں پہ آئے تو ان کے لوگوں نے رزسٹ کیا اور فائنلی وی گاٹ انڈیپینڈنس یا پارٹیشن جو بھی ہے، لوکل انڈینس تھے. تو اس کی تاریخ چلو اس کی تو 100 سال تقریباً ہوتی ہے، 1857 سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں نا 1947 تک. اگر ہم یورپ میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں، وہاں پہ ڈیموکریسی بھی ملتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں، سارا کچھ آپ کو ملتا ہے. تو سر ان کی پوری ایک تاریخ ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں میری پی ایچ ڈی ہے، تو اس میں آپ جا کے دیکھیں میڈیول یورپ کو آپ تھوڑا سا پڑھ لیں. وہاں پہ 3 جو کردار تھے نا وہ اہم تھے، ایک کنگ، دوسرا آپ کا فیوڈل آرٹ اور تیسرا چرچ. اور ان تینوں نے آپس میں الائنس بھی کیا ہوا تھا اور عوام کو ذلیل کر رہے تھے. اور وہ کتنے سال میڈیول پیریڈ کو دیکھیں تو وہ 7 سینچری سے بھی اگر شروع کریں نا رینیسانس ریفارمیشن، تو ابھی فرینچ ریولوشن 1789 میں آتا ہے، 700-800 سال ہیں. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 800 سال جو ہے اس کو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ ٹائم ڈز میٹر نا، کہ آپ کی ایج ابھی وہ آپ کی کنٹری کی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتری آ رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. آپ کی ٹیکنالوجی ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور ان کو پریشر بلڈ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ایک تو اٹ ٹیکس ٹائم لگے گا، اور میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ وہ آپ ڈنڈے سوٹے اٹھا لیں یا پھر اٹیک کرنا چاہیں. تو وہ آپ اپنا بھی نقصان کریں گے، ان کو جواز بھی پیش کریں گے اور اپنی فیملی کو بھی کریں گے، یا ملک کا نام بھی بدنام ہوگا. تو ایک جو آپ ود ان دا لمٹس جو ہے آپ کانسٹیٹیوشنل آپ کا جو رائٹ ہے اس کے اوپر آپ بات اٹھائیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں. تو یہی ایک تو یہ اس کا حل ہے. دوسرا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے الیکشن اور سلیکشن کے اوپر، خاص کر کے ہیومن رائٹس کو تھوڑا سائڈ پہ فی الحال چلے رکھیں. تو ایک پارٹی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ 100 بسم اللہ جی، اس کو جو ہے نا اس کو ادھر ڈالیں جدھر سے یہ پیدا ہوا تھا، میں اویلیبل ہوں، مجھے پرائم منسٹر بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے نعرے بھی لگائیں گے، سارا کچھ.
پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی تیار ہوتی ہے. تو ان کو بھی ایک تو ان کی ڈیموکریسی ہونی چاہیے ود ان, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر تو یہ ہو جائے نا, اکٹھے ہو جائیں کہ یار ہم نے مس یوز نہیں ہونا. وہ ایک انہوں نے وہ کیا تھا 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کے اوپر عمل بھی نہ ہو سکا, تھوڑا بہتر چیزیں ہوگی. لیکن بات یہ کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اڈاپٹ کر لیں کہ ہم نے آپس میں لڑنا بھی ہے, ہم نے اپنی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ڈفرینسز بھی ہوں گے, ہم نے ووٹ بھی مانگنے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیالوجی وہ ڈفرینسز ہوں گے, لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے یوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے ابھی عمران خان جو ہیں یا پی ٹی آئی یہ جو 2011 آنورڈ جو ایک فنامنا بنا اور اس کو سپورٹ کیا گیا, لیکن اس سے پہلے 2 پارٹی سسٹم تھا انفارملی کہ پیپلز پارٹی ہے تو پھر نون لیگ ہے, نون لیگ ہے تو پیپلز پارٹی. 90s کی آپ ساری پالیٹکس دیکھ لیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ بے نظیر صاحبہ جو ہے محترمہ وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے نواز شریف جو ہے اس کو جانے دیں, میں حاضر ہوں. اگلی ٹائم پہ وہ اس کے 2 سال بھی نہیں پورے ہوتے تو نواز شریف کہتا تھا اس کو جو ہے آپ ہٹائیں, میں حاضر ہوں. تو وہ میں حاضر والی جو بات ہے اگر یہ چھوڑ دیں تو تب بھی کافی معاملات حل ہو سکتے ہیں. تھینک یو. جی اچھا چلیں ان کو پہلے کر لیں گے اس کے بعد. جی تھینک یو سو مچ سر, یو ایمفسائز ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا 1973 کانسٹیٹیوشن. سر میں ایک سوال ہے. جی جی تو سر جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سر ہے کہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ سے کوئی بل پاس ہوتا ہے. لیکن سر ریسنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اپوزیشن میں پی ٹی آئی تھی, تو سر وہاں کافی بل ایسے پاس ہوئے ہیں جس کی کوئی ان کے پاس میجورٹی بھی نہیں تھی. یہ کیا تو سر یہ اپوزیشن کا نہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ جو بھی بل لائیں اگر اپوزیشن وہاں پہ واک آؤٹ یا کچھ بھی بحث نہیں کرتی تو وہ پاس ہو جائے گا. دوسرا سر کویشچن یہ ہے کہ کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس پہ سویلین پہ ملٹری کورٹس جو ہے امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ اچھا, پہلا سوال میں آپ کو کریکشن تھوڑی سی کر دوں. جو عام بل ہوتا ہے نا, عام بل لیجسلیشن جو ہوتی ہے آرڈینری لیجسلیشن, وہاں پہ 2/3 نہیں ہوتی, وہاں پہ سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ بل پاس ہوتا ہے. اور اس کا پروسیس یہ ہے کہ جس ہاؤس میں پاس ہوگا, مثال کے طور پہ پہلے سینٹ میں ہوتا ہے, وہ پھر اسمبلی سے بھی پاس ہوگا. اگر دونوں نے اس میں کوئی کنسنسس ہے پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا اور وہاں سے وہ سائن ہو کے لا بن جاتا ہے. اور اگر ڈس ایگریمنٹ ہے تو پھر وہ جوائنٹ سیٹنگ ہوتی ہے. وہ ایک جو ہوتی ہے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, صرف اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ آپ کو میں کریکشن کر دوں, ایسا کوئی وہ ہے نہیں. دوسری جو آپ نے کویسچن کیا کہ دوسرا کویسچن سوری آپ کا تھا سر کون سی کنڈیشن ہاں پہ کون سی کنڈیشن لگتی ہیں کہ جو ایک سویلین کو جو ہے اس کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے ملٹری کورٹ کے اندر. تو میں نے پہلے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ کوئی بھی آئین کے اندر کوئی بھی ایسا آرٹیکل نہیں ہے, یہاں پہ لا کے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے کریکٹ کریں گے, کہ جس میں یہ کہا جاتا ہو کہ کسی بھی عام جو سویلین ہے اس کو آپ جو ہے ملٹری ٹرائل اس کا ملٹری کورٹس کے اندر کر سکتے ہیں. آپ کی کورٹس جو ہیں سویلین ہیں وہاں سے اس کو جو ہے اس کو ٹرائل کریں. ہاں وہ جو انہوں نے خاص ایک امینڈمنٹ کی تھی اس میں کہا تھا کہ وہ جو ایک شیڈولڈ وہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوں گے یا جو ٹیررسٹ ہوں گے ان کے لیے ہوگا. تو آئین کے اندر تو کوئی نہیں ہے, وہ آپ نے امینڈمنٹ کی تھی اور وہ بھی 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی. اور اس کے اندر ایک سن سیٹ کلاس تھی. سن سیٹ مین یہ ہے کہ 2 سالوں کے بعد آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائے گا. وہ پھر جو ہے آپ نے کہا کہ نہیں جی ابھی تو کام رہتا ہے ہمارا, تو پھر آپ نے ایک اور وہ امینڈمنٹ کی اور اس کو 2 سال کے لیے مزید جو ہے اس کو انکریز کر دیا اور وہ ختم ہو گیا. وہ بھی ختم ہو گئے. اور ابھی آپ نے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے تو وہ کیا ہے, لیکن آئین کے اندر جو ہے ایسا کوئی بھی آرٹیکل نہیں ہے جو کہے کہ سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے ملٹری کورٹس. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. السلام. سر کافی مختلف موضوعات پر آپ نے گفتگو کی ہے. ایک چیز میں بڑی سنتا ہوں کہ مختلف اسپیکرس کو جب میں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کی بات کریں. اب جیسا کہ آپ نے بھی دبے الفاظ میں وہ باتیں کہہ دی تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, ہم سب کو پتہ ہے کہ کون حکومت کرتا ہے. ہاں الیکشنز میں وہ ہمیں رائٹ نہیں دیتے. وہ ایک آپ نے بھی کہا ہے کہ 1970 سے کوئی فری فیئر الیکشن, وہ ایک ڈرامہ کرا دیتے ہیں, 5 سال کے لیے ایپیسوڈ کروا دیتے ہیں. تو اگر ہمیں ہمارے رائٹس چاہیے, جیسے کہ آپ نے کہا پیسفل پروٹیسٹ کریں, اگر ہم صرف اپنے پاکستان کی بات کر لیں یا جب سب کانٹیننٹ میں ہم رہتے تھے, سب کانٹیننٹ نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی, یا ہم نے جب کہا کہ ہم ہندوؤں کی جو سرپرستی ہے ان کی جو میجورٹی ہے اس سے آزادی چاہ رہے ہیں, تو آپ کو بھی پتہ ہے اس میں ہمیں کوئی پیسفل آزادی نہیں ملی. تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے آزاد ہوں اور ہم ایک سویلین معاشرہ بنیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پیسفل والی بات جو ہے وہ یہ امپریکٹیکل ہے؟ پریکٹیکل سولوشن آپ کو پیسفل سے نہیں ملے گا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا اگین, اور میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ وائلنس کریں. پاکستان اگین میں نے بتایا کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں نے پاکستان موومنٹ بھی پڑھی ہے, جس کو آپ اردو میں پاکستان اسٹڈیز جو آپ کی بنائی گئی اس کے اندر تحریک
پاکستان کہتے ہیں تو کہیں پہ بھی آپ کو 1-2 انسیڈنٹ شاید ہوئے ہوں گے, کہیں پہ بھی آپ کو لڑائی جھگڑا مار کٹائی نہ آل انڈیا مسلم لیگ نے کی ہے نہ کہیں پہ جناح صاحب نے کی ہے. وہ ایک ٹاکس ہوتی تھی, اس کے اوپر ڈفرینسز ہوتے تھے, تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہاں جب پارٹیشن ہوئی تھی 1947 میں تو تب جو ہے پنڈی سے یہ فسادات شروع ہوئے, اور معذرت کے ساتھ اگین جو ہے آج ہی ہم کسی کلاس میں بات کر رہے تھے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ سکھوں نے یہ سٹارٹ کیے پہلے, اور انہوں نے آپ کی خواتین نے راول پنڈی میں آپ نے سب سے پہلے سکھوں کی خواتین کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کیا, اور پھر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. تو وہ جب وہ بات آتی ہے نا, یا ڈے آف ڈیلیورنس ایک منایا گیا تھا جناح صاحب نے کہا تھا, وہ بھی 16 دسمبر 1947 کی بات ہے. تو تب ادروائز اس سے پہلے مجھے ایک بھی انسیڈنٹ بتا دیں جہاں پہ مسلم لیگ نے, جناح نے یا کسی نے بھی ایسا پروٹیسٹ کیا ہو جہاں پہ مار کٹائی ہو, لڑائی ہو یا کسی برٹش کے ساتھ. ہاں وار آف انڈیپینڈنس جو ہوئی تھی 1857 میں, وہ ایک تھا, وہ بھی پاکٹس میں وہ ریزسٹنس تھی, ادروائز کوئی بھی مجھے نہیں لگتا. تو ایک بات یہ ہسٹوریکلی. دوسرا میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ جو ہے کوئی ہتھیار اٹھا کے جو ہے اس کو اپنے حق کی بات کریں, اور اپنے حق کی بات کریں لیکن وہ پیسفل طریقے سے, جو ہمارا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ مجرموں کو جو جیل میں ہوتے ہیں ان کی سزا کم کرے یا پوری ختم کر دے. تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ جو بھی قانون بنے گا وہ اسلامک انجیکشنز کے حوالے سے بنے گا, اس کے خلاف نہیں بنے گا. تو آرٹیکل 45 جو ہے آئین کا وہ کہتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کین پارڈن, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کم کر سکتا ہے, پوری سزا معاف کر سکتا ہے. تو کیا یہ اسلامک انجیکشنز کے خلاف نہیں ہے؟ مجھے آپ اس کے سوال کی آپ سمجھ نہیں آئی کہ اسلام کے ساتھ کیسے یہ ہے. میں صرف آپ کو پریزیڈنٹ والی بات بتا سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس خود سے کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے اس کی جو ہے سزا کو سیٹ اسائڈ کر سکے. ہاں اس کو ایڈوائز کرے گا پرائم منسٹر تو وہ اس کی جو ہے معاف کر سکتا ہے, اور وہ بھی کچھ اس کے وہ ہیں لاز ہیں یا پھر کچھ ایسی شکیں ہیں جس کے اوپر ادروائز جو ہے پھر تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ سب کو کہہ دے کہ یا ان کے لیے عام معافی ہے جتنے بھی ہیں. تو ایسا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی آرٹیکل 45 جس کی آپ ریفر کر رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہو کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ سب کی جو ہے سزائیں معاف کر سکتا ہے یا پارڈن دے سکتا ہے. اور جو اسلام کے ساتھ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ جو ہے کسی کو معاف کرتا ہے تو اسلام کے اگینسٹ ہے, تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے وہ اسلام کے اگینسٹ ہے. کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 45 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کین پارڈن, ٹھیک ہے, کس کو جو بھی مطلب نہیں آگے آرٹیکل 45 نکال لیں یار, آپ دیکھیں ذرا آرٹیکل 45 جو ہے اس پہ تو یہ نہیں لکھا ہوا. پھر تو یہ ہوا کہ آپ سپریم کورٹ کو بھی ختم کر دیں, آپ ہائی کورٹ کو بھی, سب کو, تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ سارے کرتا جائے گا. آپ پڑھ دیں نا آرٹیکل 45, پریزیڈنٹس پاور ٹو گرانٹ پارڈن. آگے پورا آرٹیکل پڑھیں نا. دی پریزیڈنٹ شیل ہیو پاور ٹو گرانٹ پارڈن, ریپرائیو اینڈ ریسپائٹ اینڈ ٹو ریمٹ, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority. اور اس کے آگے ایکسپلینیشن بس اتنا ہی ہے سر. اور ہاں. سر میں ایک اس کے لیے ریفرنس بھی دوں گا. میں لیکچر سر عمر کے سبھی سنتے ہیں, میں بھی لا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اسلامک انجیکشن کے خلاف ہے. یہ اسلام والا مجھے سیدھی بات ہے, نہ تو میں کوئی اسلامک اسکالر ہوں نہ میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں, یا کسی اسلامک اسکالر سے آپ پوچھ لیں. اور معذرت کے ساتھ میں تو جس چیز کا نہیں اندازہ ہوتا یا پتہ ہوتا, تو اب یہ ایک مطلب ایسا فورم ہے اس کے اوپر مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن دینا, میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کلاس میں نہیں دیتا ہوں, تو یہاں تو بالکل بھی نہیں دوں. وہ آپ کسی اسلامک اسکالر سے پوچھ ٹھیک ہے, آپ بھلے وہ نہ بتائیں. نہ بتائیں نہیں, میں تو مان رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں تو یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اسلامک اسکالر اینڈ آئی کین ناٹ گیو رائے یا اوپینین آن اٹ. لکھا ہوا ہے نا کہ اسلامک کے حساب سے سارے قانون بنیں گے. بھائی جب میں نے مان لیا کہ میں مذہبی مجھے نہیں اس کا اندازہ, تو آپ مجھے معافی دے دیں نا. آپ یہ کسی مولانا سے پوچھیں جو ظاہر ہے اس کو فقہ کا ان چیزوں کا پتہ ہے, میرا تو وہ سبجیکٹ نہیں ہے نا, تو میں ایسے ہی اس پہ بات کروں گا تو غلط بات ہے. جی السلام علیکم سر. چائنیز میکسم ہے کہ گیو اے مین اے فش اینڈ یو فیڈ ہم فار اے ڈے, ٹیچ اے مین ٹو فش اینڈ یو فیڈ ہم فار اے لائف ٹائم. تو آپ نے آگہی کی بات کی کہ لیگل آگہی ہونی چاہیے. یہاں کانسٹیٹیوشن کیا آپ قانون بھی نہیں جانتے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر آپ کو کسی بھی وجہ سے چالان کر سکتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے. سر یہ آگہی حاصل کرنے کے, اب دیکھیں ہمارے یہاں ابھی ہمارے پاس قانون دان بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تو ان کا یہ میدان ہے. اب ہم لوگ آئے ہیں, ہم لوگ کمپیوٹر سائنس کے طلبہ ہیں. ٹھیک ہے, تو سر ہمارے لیے مصادر کیا ہیں جہاں سے ہم حاصل کر سکیں یہ لیگل آگہی؟
वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज़ योर मोबाइल। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 लिखें, वहाँ पे आपका एक ऐप पड़ा हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर लें विद इन सेकेंड्स, और वो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और आपका आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आप बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेंगे, आपको स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। जो आप कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, अब हाँ ये बात हो सकती है, आपके लिए इशू नहीं है, ये उसके लिए इशू है कि जो दूर दराज किसी इलाके में रहता है, जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है या जो ये पढ़ नहीं सकता उसको, तो वहाँ पे उसी लिए मैंने मीडिया की बात की थी, या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। आप जो किसी यूनिवर्सिटी से डेफिनेटली आएंगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ये फैसिलिटी है, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन आप ठीक कह रहे हैं कि उसके ऊपर ऐप बन गई हुई है और हम वो पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के तो नहीं होते ना, बाकी लीगल आगे कैसे हासिल करते हैं? जैसे कि चलान वाला आपने बात की मैं थी कि वो समझ गया हूँ constitution आपको। इसी पे एक और मैं बात थोड़ी ऐड कर दूँ, मैं सिर्फ ट्रैफिक वाली बात नहीं की थी। आपने ये पेन ख़रीदा है या आपने जो जूता पहना हुआ है, इसका आपको पता है कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ये लॉ के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, आपको उसका पता है कि आपके साथ किसी ने 2 नंबरी की है या आपको स्टफ़ जो है गलत दिया है या इस पर उसने प्राइस ज़्यादा लगाई। आप सिंपल एक कागज़ ले जाएँ, किसी वकील को आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर आप लिखें, साथ वो अपनी स्लिप लगाएं, जो आप स्लिप लेना ज़रूरी है, जो आपकी वो, तो आप चले जाएं, आपका जो है उसको सवाब दी, वो आपकी हल होगा मसला। तो कहने का मकसद ये है कि वो आप जो पढ़े लिखे लोग आप हैं, आपको पढ़ना और दूसरों के साथ जो है, दूसरों के साथ को अवेयरनेस तो देनी पड़ेगी। अब ना तो मैं खुद अकेला एक बंदा कर सकता हूँ कि मैं अब सारे लॉज को, अब मुझे भी सारे लॉज का तो नहीं पता होगा। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैं एक्सपर्ट उस तरह से कहूँ कि हर चीज़ जो है उसकी इंटरप्रिटेशन भी होती है ना आगे, तो वो तो एक पूरा एक लीगल फ़िलासफ़ी बन जाती है। तो जितने हद तक आप खुद कर सकते हैं वो तो आप लोग करें ना, और लोगों को भी उस तक अवेयरनेस पहुँचे। थैंक यू जी, मेरा ख्याल में अभी कोई है क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच आप लोग।